بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ جی کہ سب سے پہلی چیز جو میرے پیش نظر ہے وہ تو ایکسٹرنل نہیں ہے بلکہ انٹرنل ہے. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایسا کام کچھ ڈیولپ کیا جائے جس میں میرے اپنے لیے بہتری اور ایلیویشن کی راہیں جو ہیں وہ کھل سکیں. اور میں اس میں آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ ایک بیسک تعارف کرا دوں آپ کو کہ جو اوور دا لاسٹ 10 to 12 ایئرز میری اپنی جو ایولیوشن ہوئی، جو کچھ میری اپنی لرننگ ہوئی ہے اور میں آج جدھر کھڑا ہوں اس کا خلاصہ بیان کر دوں. اس میں جو جتنی بھی چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا یہ ظاہر ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگز ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں، اور جس کی وجہ سے دے آر اوپن ٹو کویسچن. پرائمری ٹارگٹ جو میرا رہا ہمیشہ ایکسٹرنلی اسپیکنگ، ظاہر ہے کہ میں نے وہ بات کر دی آپ سے کہ جو میرے اپنے لیے رہا وہ تو یہ رہا کہ اپنی اصلاح کے دروازے کیسے کھولے جائیں. اپنی مورل اصلاح کی میں بات کروں پرٹیکولرلی. یہ کوئی علمی نہیں ہے، اگرچہ اس میں علم بڑا اہم رول پلے کرے گا. جب ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا مورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی آتی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کی انڈاکٹرینیشن کرنی ہے. یعنی ہم نے ان کو ویسا بنانا ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. میں اس پریمس، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پورا اسکول وجود میں آتا ہے. میں اس پریمس کو تھوڑا سا ٹھیک نہیں سمجھتا یا تھوڑا سا غلط سمجھتا ہوں. میرے خیال میں جو اس کا پرائمری ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پیدا کریں، لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو سپورٹ کریں. نمبر 2 یہ کہ ان کے اندر ایک اسپرٹ آف ڈائلاگ پیدا کریں. یہ ڈائلاگ میں پرٹیکولر معنی میں بول رہا ہوں، یعنی یہ محض اپنی بات پہنچانا نہیں ہے بلکہ دوسرے کے پرسپیکٹو کو اس کی نظر سے سمجھنا بھی اس میں شامل ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک اسپرٹ آف کوآپریشن اور ایک اسپرٹ آف کنٹریبیوشن اور اسپرٹ آف کمیونٹی یہ پیدا کی جائے. یہ 3 چیزیں ہیں جو میرے پیش نظر پرائمری ٹارگٹس ہیں. نمبر 1 انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، نمبر 2 اسپرٹ آف ڈائلاگ، اور نمبر 3 اسپرٹ آف کوآپریشن، کنٹریبیوشن اینڈ کمیونٹی. جو کچھ پریمسز تھے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے پروگرام رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلا پریمس یہ ہے کہ اس میں شامل وہ لوگ ہوں جو کہ بیسیکلی اپنی ڈیولپمنٹ سے کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں. یعنی دس شوڈ بی، اس کا ایک مطلب ہے، یعنی دس شوڈ بی اے والنٹری پارٹیسپیشن آرگنائزیشن. وین آئی سے آرگنائزیشن تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، بلکہ یہ کہ جو کام آرگنائز ہو وہ والنٹری پارٹیسپیشن کی بیسس پر ہو. اور اس میں جو بیسک اسپرٹ ہونی چاہیے وہ میکنگ اے کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. نمبر 2 جس طرح میں نے عرض کیا پرسنل ایلیویشن ہے. نمبر 2 والنٹری پارٹیسپیشن ہے. یہ ایک ان گریڈڈ پروگرام ہو، اس میں کبھی کسی کو کسی کے مقابلے میں گریڈ نہ کیا جائے. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے میں، اگر ہماری یہ میٹنگ جاری رہتی ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو مجھے ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر، ہمارے موجود ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر، اور یہ جنرلی یونیورسل ہے، اس کے اندر یہ خامیاں نظر آتی ہیں. نمبر 3 یہ کہ اٹ شوڈ ٹارگیٹ کنٹینیول لائف لانگ development of an individual, myself, and because I'm a part of that community, through me, of others as well. اور نمبر 4 یہ کہ it should create a support system. جس وقت ہم ایک ہٹ کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے بعد اگرچہ ہمیں وہ کنونس بھی کر دے تو سوسائٹی اور جنرل جو ماحول ہے وہ ہمیں واپس اس طرف کھینچ لیتا ہے جس طرف وہ خود چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا ایک سپورٹ سسٹم کی بھی ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا. اور نمبر 3 یہ کہ یہ ایک فلیکسیبل سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہر آدمی، ہر شخص اپنے طریقے پر، اپنی سپیڈ پر لرن کر سکتا ہو، اور اس کو کبھی بھی کھینچا نہ جائے، نہ اس کو روکا جائے اس کی ڈیولپمنٹ سے. جو پروگرامز میں نے آپ سے عرض کیا اس کا پرائمری ٹارگٹ، آپ سے عرض کیا اس کے کچھ پریمسز ہیں.
جو پروگرامز میں نے ڈیولپ کیے اور یہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ کیے، اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایک کنفیشن کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اٹ آل اسٹارٹیڈ in around 2008 جس وقت میں نے اسٹیون کوی کی جو کتاب تھی اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام میرے اپنے لیے بڑا ضروری ہے کرنا تاکہ میں خود ڈیولپ کر سکوں. اور پھر اس کے بعد میں نے لیکچر بیسڈ پریزنٹیشنز، ورک شاپس یہ شروع کی تھی. لیکن یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیز آلموسٹ 12-13 ایئرس اس میں یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں، یہ اب یہ 4-5 پروگرامز بنتے ہیں. سب سے پہلا پروگرام یہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کیا جائے لرنرز کے لیے who are interested، اینڈ اس میں کوئی ایج کی قید نہ ہو، کوئی ایج بیسڈ کلاسز نہ ہوں، بلکہ ملٹی ایج گروپس جو ہیں وہ اس میں ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اور ریکوائرمنٹ صرف یہی ہے کہ وہ لینگویج جس میں ہم پڑھا رہے ہیں اس کو وہ جانتے ہوں. یہ لائف سکلز پروگرام ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. اس کے اندر مثال کے طور پر ایموشنل انٹیلیجنس، مثال کے طور پر لسننگ سکلز، پریزنس، اپنے آپ کو how can we train our minds to be present in the situation that we are facing. کیونکہ ہم عام طور پر ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں اور آپ کبھی غور کیجیے گا، یا آپ کسی ماضی کے واقعے میں پھنسے ہوتے ہیں یا کسی مستقبل کی چیز کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوئے. How do we remain present in the situation? Next is awareness develop کرنا. How are we thinking? اس وقت ہماری سوچ، ہماری فیلنگز کیا ہیں، اور جو کچھ ہم اس وقت اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ سوچ یا یہ فیلنگز جو میرے اندر ہیں یہ ٹھیک ہیں، مجھے سپورٹ کریں گی یا میری اچیومنٹ میں رکاوٹ ڈالیں گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لائف سکلز میں اور بے تحاشا ہیں، مطلب کوئی 30-40 ٹاپکس ہیں. وہ جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا تعارف آپ کو کروا دوں گا. نمبر 2 یہ کہ ایسے ٹرینرز کی ٹریننگ کی جائے کہ جو لائف سکلز پروگرام آگے پڑھا سکتے ہوں. یہ جب میں پڑھانے کی بات کرتا ہوں تو اس کو میں آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ بیسیکلی لیکچر بیسڈ نہیں ہے. میں نے المعارض میں کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک سیشن کیا تھا، وہ ایک ڈائیلاجک سیشن تھا. اور جنرلی میری یہ سارے پروگرامز جو ہیں یہ ایک چھوٹے سا بڑا بریف سا تعارف کرا کے ایک ایشو کا، تو ہم اس کے اوپر ڈائلاگز کرواتے ہیں، اوپن ڈائلاگز. اور لیٹ دا پارٹیسپینٹس they arrive at their own decisions and arrive at their own conclusions. اور ان میں سے کوئی بھی چیزیں، عام طور پر ابھی تک میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے سوچ میں پڑ جاؤں کہ ایسا بھی انسان سوچ سکتا ہے. سب سے پہلا پروگرام ہے پروگرام فار لرنرز. نمبر 2 ہے ٹریننگ دا ٹرینرز. نمبر 3 ہے پروگرامز ٹارگیٹنگ دا پرائمری گرومنگ انوائرمنٹس. یہ جس وقت میں نے یہ کام کیا اور اس کے اوپر ویریس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں گیا تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ جس چیز کو ہم اس وقت اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہماری اخلاقی حالت کیوں اتنی گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے. اور تو مجھے یہ اندازہ ہوا یہ انٹروسپیکشن سے بھی، ریٹروسپیکشن سے بھی اور آبزرویشن سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ ہم اصل میں وہ کوالٹیز خود ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے بچوں میں پیدا کر رہے ہیں. یعنی وہ انسٹیٹیوشنز بیسیکلی ہاؤس ہولڈ، ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بڑوں نے جو گھروں کے ماحول بنائے ہوئے ہیں نیک نیتی سے یقیناً، اور میں بھی شاید تھوڑی ان اویئرنیس کہہ سکتے ہیں اس کو، یا کلچرل ڈفرینسز کہہ سکتے ہیں، جو ماحول بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ماحول بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوری لسٹ تیار کی پھر میں نے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں، وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں جو کہ بچوں کو، مثال کے طور پر بچوں میں کریٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بچوں میں سچ بولنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو وہ دبا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو جمع کیا پھر ان کے اوپر، اور پھر ان پر پروگرامز ڈیولپ کیے جائیں کہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ہاؤس ہولڈز بھی، کالجز بھی، اسکولز بھی، ان کے ماحول میں کیا کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم وہ کردار جو ہم اسپائر کرتے ہیں وہ پیدا کیا جا سکے. نیکسٹ ایک پروگرام ایسا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے
ان سارے پروگرامز کے خد و خال میں نے بنا لیے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ورک شاپس بہت ریگولرلی ہوتی رہی ہیں تو ان کی ڈیٹیلز ابھی فل اپ کرنی ہے. ایسے پروگرامز ڈیولپ کیے جائیں جو پیرنٹس اور ٹیچرز کی ٹریننگ کا کام کریں. اور فائنلی ایک وہ سپورٹ نیٹ ورک کہ جب ایک آدمی کے یہ دیکھیے یہ سپورٹ نیٹ ورک بیسیکلی دو قسم کی لوگوں کے لیے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس علمی مرحلوں سے ان علمی مراحل سے گزر کر تو اب کچھ تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں وہ تبدیلی سپورٹ نہیں ہوتی، تو ایک ایسی کمیونٹیز کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اجاگر کریں، لوکلائز کمیونٹیز کہ جو کنٹریبیوشن بیسڈ ہوں. دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی بیسک دلچسپی اس وقت علم سیکھنے سے ریلیٹڈ نہ ہو، وہ کوئی پریکٹیکل کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہوں، تو یہ کمیونٹیز ان کو فائدہ دیں گی. ان کو ایک یوں سمجھ لیں ایسوسیشن کا موقع مل جاتا ہے اس میں. اس کو میں نے جب اس کو لکھا تھا، جب میں اس پہ کام کر رہا تھا، تو میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں کہ یہ کام یہ کریں گی کہ وی نیڈ سپورٹنگ کمیونٹیز فار اینی sustainable positive change in our beliefs, thoughts, feelings and actions. تو یہ کمیونٹیز جو ہیں، اس کو میں نے جو نام دیا ہوا اپنے ذہن میں، ظاہر ہے کہ دس از آلویز اوپن فار ریویژن، وہ ہے مائی ڈریم ورلڈ. کہ ہم ایک ایسے امیج بیسڈ محنت، کنٹریبیوشن اور پلاننگ کا کام کریں کہ جو ہم اس دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے، اور یہ ہم نے جو کریٹ کرنا ہے یہ صرف اپنی لوکل لیول پہ کرنا ہے، لیکن ہمارے لوکل لیول پر جو کرنا ہے، جو محنت ہے، اگر ہم یہ ہر کمیونٹی اور ہر علاقے کے اندر یہ لوکل لیول پر لوگ کام کرنا شروع کریں تو اٹ کریٹس اے یونیورسل چینج. سو دس از دا بیسک آئیڈیا. اس کا پرپز جو ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا، ایک تو سپورٹ ہے اور دوسرا اٹ ول کیٹر فار ڈائیورسٹی آف انڈیویجولس. اور ایک کام جو میں نے اس سے ہٹ کر بالکل الگ سے بیکاز آف مائی ایکسپوجر آف دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ایسا خاکہ تیار کیا جائے کہ بہترین ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے وہ ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. تو یہ پرائمرلی یہ 5 پروجیکٹس ہیں جو میں نے ابھی رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے میں بیسیکلی اس وقت جس چیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتا ہوں بیکاز آف مائی اکنامک نیڈز اینڈ اویلیبلٹی آف دس ورک، وہ ورک شاپس ہی ہے جس طرح سے آپ نے تعارف کرایا تھا ٹیچرز کے ساتھ آف ویریس انسٹیٹیوشنز، انڈیپینڈنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اور پنجاب کالجز کے ساتھ بھی اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی. جو ہنڈرنس ہے اس کام میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا صرف غور کرنا ضروری ہے. یعنی اب ایک میجر سوال بن جاتا ہے، میں بارنگ ریلیجس اپروچز کی بات کر رہا ہوں، میں اس کا جواب یہ بھی ہے بڑا سادہ تھا کہ آدمی آخرت پر اگر یقین نہیں رکھتا تو وہ اس طرح کے ایشوز سے گریز کر جائے گا. لیکن ایک اور بھی اس کا سائیکولوجیکل فیکٹر بھی بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ یہاں پر جو ہماری سوسائٹیز کے اندر اور جنرلی ساری دنیا کی سوسائٹیز کے اندر دیر آر 2 kinds of urges. 2 قسم کی ارجز ہوتی ہیں. ایک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس تھیوری دیکھی ہوگی، اور وہ بیسیکلی جن ارجز کی بات کرتی ہے وہ پرائمرلی ڈرائیوز ہیں. سوسائٹی میں ایک ارج ہوتی ہے ڈرائیوز کی اور ایک ارج ہوتی ہے ویلیوز کی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہوتی ہیں. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ڈرائیوز اور ویلیوز دونوں اکٹھی چل رہی ہوں. ہمیں اپنی ڈرائیوز مثال کے طور پر اگر ہم ڈرائیوز کو سمجھنا چاہیں تو مثال کے طور پر کمپیٹیٹیونیس ایک ڈرائیو ہے، گین ایک ڈرائیو ہے، گروتھ ایک ڈرائیو ہے، اچیومنٹ ایک ڈرائیو ہے. اس کے برخلاف آنیسٹی ایک ویلیو ہے، کمپیشن ایک ویلیو ہے، جنراسٹی ایک ویلیو ہے، کنٹریبیوشن ایک ویلیو ہے. ہم ویلیوز کو اون کرتے ہیں لیکن ہم ڈرائیوز کو ویلیو کرتے ہیں. یعنی یہ ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹیز میں، اور یہ جنرلی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کو منافق لوگ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ جنرلی دنیا میں ہے. اور یہ دونوں متصادم چل رہی ہوتی ہیں اپنی ہماری زندگیوں میں.
میری بات اصل میں کمپلیٹ ہوگی. یعنی میں نے جو تعارف آج کرانا تھا وہ میں نے کرا دیا ہے. اب جس طرح آپ فرما رہے تھے کچھ اس پہ سوالات ہوں گے, ظاہر ہے کہ اس کی ہر ایسپیکٹ کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کو اگر آپ چاہیں گے تو ہم ہر ایک ایسپیکٹ کو لے لیں گے, یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے جس کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو ہم اس کی میٹنگ الگ سے ارینج کر سکتے ہیں.